بسم اللہ الرحمن نؤمن به الرحیم ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا ونبينا وكريمنا وآلانا وأولانا وحبيبنا وطبيبنا وحبيب رب العالمين محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، آج کی ہماری گفتگو حضور سید دو عالم سرکار دو عالم روح دو عالم نور مجسم نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ عفیفہ عابدہ زاہدہ ساجدہ وہ پاک دامن اور باحیا باکردار سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ اور ان کی سیرت کے کچھ خاص پہلوؤں کے بارے میں آج کی ہماری گفتگو ہے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا 20 جمادی الثانی 5 نبوی کو ان کی ولادت باسعادت مکہ المکرمہ میں ہوئی، اور
اتفاق سے آج بھی جمعہ ہے اور آپ کی ولادت باسعادت بھی بروز جمعہ ہی 20 جمادی الثانی 5 نبوی جمعے کے دن ہوئی، اور آپ نے 11 ہجری کو 3 رمضان مبارک میں وصال فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی، اور جو ہمیں اپنی بیٹیوں سے محبت کی ایک واضح دلیل اور ایسی سنت ملتی ہے کہ جو آج کے جدید دور کے اندر ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی بیٹیوں سے اس طرح سے محبت کرنی چاہیے جیسے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں سے محبت تھی، اور آپ اکثر انہیں سونگھ کر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سیدہ کائنات کی شادی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 ہجری کے اندر 1 ذی الحجہ میں ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہیں، بدعۃ منی میرے جسم کا حصہ ہے، یؤذینی ما آذاہا، جس چیز سے اسے تکلیف ہوتی ہے اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا، کہ جو چیز میرے لیے تکلیف کا باعث ہے، پریشانی کا باعث ہے، وہی ہے کہ جو اس کی پریشانی کا باعث ہے، ویؤذینی ما آذاہا، اور جو مصیبت یا تکلیف دینے والی چیز ہے میری اس لخت جگر کو، اس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے اسے راضی کر لیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو عفت و پاک دامنی کی ہر اعتبار سے اعلیٰ مقام پر فائز تھیں، جنہیں بطول کا لقب دیا گیا، اور جسے سیدہ نساء العالمین کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل گیا، کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال کا وقت قریب آیا، تمام ازواج مطہرات اس وقت جو موجود تھیں، سیدہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں سرگوشی کی، قریب بلا کر ان سے بات کی، سیدہ کائنات رونا شروع ہو گئیں، غمگین ہو گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے قراری دیکھی، بے چینی دیکھی، پریشانی دیکھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو اپنے پاس کیا، قریب کیا، پھر کوئی بات ارشاد فرمائی۔ سیدہ کائنات جب دوسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے لگیں
تو خوش ہو گئیں، مسرور ہو گئیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس موجود تھیں۔ تھوڑا الگ ہو کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ایسی بات کی کہ پہلے آپ رونا شروع ہو گئیں اور اس کے بعد پھر کون سی دوسری ایسی بات کر دی کہ آپ مسکرانا شروع ہو گئیں، خوش ہو گئیں؟ میں نے خوشی اور غم کو اتنا قریب سے نہیں دیکھا، کیا سبب تھا؟ سیدہ کائنات نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا نہیں کر سکتی، رازداری سے مجھے بات بتائی تھی۔ وقت گزر گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، آپ پردہ فرما گئے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا ایک دن کہ میرا تم پر جتنا بھی حق ہے اس حق کے بدلے میں تم سے یہ پوچھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات آپ کو بتائی تھی کہ آپ رو پڑیں اور کون سی بتائی تھی آپ خوش ہو گئیں؟ سیدہ کائنات نے کہا کہ ہاں آج میں تمہیں بتاتی ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں آہستہ سے جو بات کی تھی جس کی وجہ سے میں رو دی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ظاہری وصال کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس سال، ہر سال جبریل علیہ السلام میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے ہیں رمضان المبارک میں، اس سال 2 مرتبہ انہوں نے دور کیا، قرآن سنا اور سنایا، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ وقت وصال قریب آ گیا ہے۔ یہ خبر سن کر مجھ پر غم کے بادل چھا گئے اور میں غمگین ہو گئی، پریشان ہو گئی، اور جب میری بے قراری دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھے قریب کیا اور بتایا کہ اے فاطمہ، کیا تو اس بات سے خوش نہیں، راضی نہیں کہ تو جنتی عورتوں کی سردار کے اوپر طور پر فائز کی جاؤ؟ تم جنتی خواتین کی سردار کی حیثیت کے ساتھ میرے ساتھ ملاقات کرو۔ 2 روایتیں ہیں، ایک میں ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار تمہیں بنایا گیا ہے، اور دوسری یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ، سب سے پہلے میرے جانے کے بعد جو مجھے ملنے والی ہے، میرا قرب اور وصال حاصل کرنے والی ہے، فاطمہ تو ہے، یعنی سب سے پہلے تو مجھے ملے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی صاحبزادی سے اتنا پیار تھا، محبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کہیں سفر پر جاتے، سفر پر نکلتے، تو سب سے آخر میں جن کے ساتھ ملاقات کرتے، گفتگو کرتے، بات چیت کرتے، وہ آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی۔ اور جب سفر سے واپس لوٹتے، واپس تشریف لاتے، تو سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوتی، جس سے ہم کلام ہوتے، وہ بھی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی۔ بیٹیوں سے محبت کی یہ مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ آج جو بیٹیوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، وہ کان کھول کے سن لیں، ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسوہ حسنہ یہ ہے، ان کی تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت یہ ہے کہ اگر وہ ملنے کے لیے تشریف لاتی، حاضر ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کا استقبال کرتے، محبت کرتے، پیار کرتے۔ اور بیٹیوں کا بھی اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ جو رویہ ہے، وہ سیدہ کائنات کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہاں اٹھ کر استقبال کرتی اور ہاتھوں کو بوسہ دیتی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محبت اور اطاعت گزاری کرتی کہ ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو، وہ مشکل حالات بھی کہ جب کفار و مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے، سیدہ کائنات نے اپنے والد گرامی کا اس وقت بھی ساتھ دیا اور ان مشکلات کو برداشت کیا کہ جن مشکلات کو برداشت کرنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور سیدہ کائنات کا یہ بھی سیرت اور نمونہ عملی موجود ہے کہ گھر کے سارے کام سیدہ کائنات خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیا کرتی۔ آج کی خواتین کے لیے، آج کی بہو بیٹیوں کے لیے یہ سیرت ہمیں واضح پیغام دیتی ہے کہ سیدہ کائنات نے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیے، آٹا خود چکی سے پیس لیتی، پانی بھر کے لے آتی، صفائی کا کام گھر کی ہر اعتبار سے کرتی۔ کبھی یہاں تک بھی روایات میں ہے کہ کام کاج کی وجہ سے اور چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور التجا کی، اپنی پریشانی بتائی، کچھ کنیزیں آئی تھیں، خادمین آئے تھے کسی جنگ سے، جب خادمہ کی کوئی ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی کوئی ملازمہ دے دی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو تقسیم کر دیے گئے ہیں، میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز عطا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کر جب بستر پہ جانے لگو یہ پڑھ لیا کرو، یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے جو تم خادمہ کو مانگ رہی ہو۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی تسبیح فاطمہ ہے کہ جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تحفہ ہے دیا ہوا جو سیدہ کائنات کے وسیلے سے ہمیں ملا ہے، اور یہ عملی نمونہ ہے ان کا۔ پھر عبادت و ریاضت میں گھر کے کام کاج بھی خود کرنے ہیں۔ پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عبادت کے ذوق کو بیان کرتے ہیں کہ سیدہ کائنات میری والدہ فاطمہ زہرا وہ بیان کرتے ہیں کہ گھر کی جو مسجد ہوتی تھی اس کے محراب کے اندر ساری رات آپ نماز ادا کرتی رہتی تھی، نوافل ادا کرتی رہتی تھی۔ اللہ کی بندگی کا ذوق اس قدر تھا کہ ساری رات عبادت کے اندر گزار دیتی تھیں، اور پردہ داری اور حیا اس قدر تھا، زندگی کے اندر تو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سر سے دوپٹہ جو ہے وہ اتر جائے۔ یہ ہماری آج کی نوجوان لڑکیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہ اپنے گھروں کے اندر یہ بات بتائیں جا کر کہ سیدہ کائنات کا اس ماہ مقدس کے اندر ان کی ولادت ہے، اور ان کی سیرت یہ ہے کہ کبھی سر سے بال ننگے نہیں ہوئے ہیں، با پردہ ہیں، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، ظاہری پردہ فرما گئے، تو کبھی ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کے آثار نظر نہیں آئے، حتیٰ کہ اپنے با پردہ ہونے کی اس قدر فکر تھی کہ اسماء کے ساتھ یہ بات شیئر کی اور کہا کہ مجھے پریشانی ہے کہ جب جنازہ اٹھے، جس طرح سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو بے پردگی کا عالم نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک طریقہ دیکھا ہے، کسی علاقے کا نام لیا، کہا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ میت کو اس کے اوپر رکھ کر چارپائی کے اوپر تو شاخیں رکھ دی جاتی ہیں ساتھ، اور اس کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے، اور اس طرح سے ایک ڈولی نما جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ وصال سے لے کر، وصال نبوی سے لے کر اب تک ان کے چہرے پر کوئی خوشی کا اظہار یا مسکراہٹ نہ آئی تھی۔ جب یہ خبر ملی
کہ اس طرح سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو آپ خوش ہو گئیں اور مسکرا دیں، یعنی اپنے پردے کا اہتمام اپنے مرنے کے بعد بھی کر دیا، اور پھر کہا، وصیت کی کہ مجھے بھی اس طرح سے میرا جنازہ اٹھایا جائے، اور روشنی کے اندر نہیں، رات کی تاریکی کے اندر اٹھایا جائے۔ یہ ہے ان کا کردار، اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ان کے باحیا ہونے کا صلہ ہے، بدلہ ہے، انعام ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز محشر جب ساری مخلوق جمع ہوگی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجمع عام کو ایک ندا دینے والا ندا دے گا، ایک آواز دے گا کہ اے لوگوں، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد گزر جائیں۔ یعنی اللہ رب العزت ان کے دنیا کے اندر باحیا رہنے کا، با پردہ رہنے کا انعام یہ دے رہا ہے کہ روز محشر تمام کی نظریں جھکا دی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ فاطمہ بنت محمد اس انداز کے ساتھ گزریں کہ کوئی بھی اپنی نظر اٹھا کر انہیں نہ دیکھ سکے۔ اگر آج ہم ان کی سیرت کو بالخصوص ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں اپنا لیتی ہیں اور اپنے آپ کو مزین کر لیتی ہیں، اور ان کی کنیز اور خاتمہ کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں، اور ان کی عبادت کا ذوق پیدا کر لیتی ہیں، با پردہ ہو جاتی ہیں، کہ بے پردگی انتہائی غلط چیز ہے، کہ جو نحوست کا باعث ہے، جو عذاب کا باعث ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج یہ دیکھا کہ ایک عورت کو بالوں کے ساتھ لٹکایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر، دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو دنیا کے اندر پردہ داری نہیں کرتی، جو پردے سے کام نہیں لیتی، باحیا اور پردہ دار نہیں ہے۔ باحیا اور پردہ دار ہونے کا انعام یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو اس قدر باحیا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، آپ کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ یا باری تعالیٰ ان کا حساب کتاب نہ لیا جائے۔ یعنی باحیا ہونے کا سیدہ کائنات کو تو یہ انعام ملا کہ مجمع محشر کو یہ حکم دے دیا کہ نگاہیں جھکا لی جائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انعام دے دیا کہ اللہ رب العزت نے بغیر حساب کتاب کے ہی انہیں جنت کے اندر داخل ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بشارت اور خوشخبری عطا فرما دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں، اور ان کے وہ عادات، وہ اطوار، وہ اخلاق اپنی زندگی کے اندر پیدا کر لیں، تاکہ اس دنیا کے اندر بھی ہم عزت اور وقار کے ساتھ جی سکیں اور رخصت ہو سکیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔